نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حیا علی الصلاۃ اور ہم بات کر رہے ہیں اس میں نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت اور خصوصی طور پر نماز کیا ہے، نماز کے مفہوم سے متعلق، تاکہ انشاءاللہ اس امید پر کہ ہم نماز کو جان لیں، سمجھ لیں اور پھر اس انداز سے نماز ادا کریں جیسا اللہ سبحانہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں اور ہم پر وہ اثرات بھی مرتب ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فاتحہ کو نماز کا جز بنا دیا۔ اتنی اہمیت ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ادا ہی نہیں ہو رہی، اور اس کا سبب اس سورت کے مضامین ہیں، اس کا سبب اس سورت میں موجود دعائیں ہیں، حکمتیں ہیں، ہمارا حلف ہے، ہماری اوت ہے، ہمارا اقرار ہے جو ہم اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، اور وہ دعا جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، ہمیں سکھا دی، تاکہ ہم اس کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ نے ہمیں سکھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دیجئے، اہدنا دکھا دیجئے، چلا دیجئے، ہدایت دے دیجئے، راستہ بتا دیجئے، گائیڈ کر دیجئے۔ یہ سب مفہوم اس میں آ گئے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان خواہش ظاہر کرے گا کہ میں ہدایت کا راستہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے جاننا چاہتا ہوں اور میں اس پہ چلنا چاہتا ہوں، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سمت میں لے جائیں گے۔ ایک سوال انسانوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے، اسپیشلی جو یہ ہمارے ینگسٹرز ہیں اور ٹین ایج جو ہمارا گروپ ہے، یہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کانسیپٹ ہم بیان کرتے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے جسے اللہ عطا کر دے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر بندوں کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر چل سکیں۔ مقصد یہ کہ جسے اللہ نے ہدایت عطا نہیں کی پھر ہم اس کو بلیم کیسے کریں کہ بھئی اللہ نے ہی اس کو ہدایت نہیں دی تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے۔ ہم اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں یا اس کو کیسے ہم اکاؤنٹیبل سمجھ سکتے ہیں یا ہم اس کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ اس کو اس لیے ہدایت نہیں ملی کہ اللہ نے نہیں دی، اور جو اللہ نہ چاہے بندہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے، اور سمپل جواب ہے کیونکہ یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ سب پر واضح فرمایا ہے، سب کے لیے اس دروازے کو کھولا ہے۔ ہاں، جو اس راستے پر چلنا ہی نہ چاہے، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ نے ہی ہدایت نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجبور نہیں فرماتے ہدایت کے لیے، گو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، انہیں یہ اختیار ہے۔ اگر اللہ چاہتے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اگر میرے رب کی یہ حکمت ہوتی، اگر میرے رب کی یہ مرضی ہوتی کہ انسان سب اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کوئی گناہ یا اس کی نافرمانی نہ کریں، تو انسان کا ایسا نظام بن جاتا، اس کا دماغ اس طرح تخلیق کر دیا جاتا، اس کے اعضاء خود بخود اطاعت الہی میں لگ جاتے، اس کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے منہ پھیرتا، اس کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا۔ یعنی جس طرح سے کائنات کا پورا نظام آپ دیکھیں، سورج کو دیکھیے، چاند کو، ستاروں کو، بادلوں کو، ہواؤں اور بارشوں کو، یہ تمام چیزیں کائنات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں
اپنی اطاعت میں لگایا ہوا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق، انسان اور جنات کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. یعنی ان کو ایسا بنایا ہی نہیں گیا کہ ان کے اندر یہ اختیار ہو، وہ چوز کر سکیں. جس طرح کسی مشین کو جس کام کے لیے بنایا جاتا ہے وہ وہی کام کرتی ہے، نہ اس سے انکار کرتی ہے نہ اس کے سوا کچھ کرتی ہے. تو جو مخلوقات انسان و جنات کے علاوہ ہیں وہ قدرتی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے. مگر انسان میں یہی تو فرق ہے کہ اللہ نے اسے دونوں راستے دکھائے اور دونوں راستوں کو اختیار کرنے کی چوائس یا ان کو پسند ناپسند کرنے کا اختیار عطا کر دیا. آپ جس راستے پر چلنا چاہیں. قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس راستے پر چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی راستے کے لیے اس کو اسباب عطا کر دیں گے. آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. جو گمراہی کو پسند کرتا ہے گمراہی میں آگے نکلتا چلا جائے گا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. جو حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی منزلیں، اپنی راہیں اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا. اب یہ تو چوائس آپ کی ہے نا. آپ دو پلیٹ فارمز ہیں، پلیٹ فارم نمبر 1 اینڈ پلیٹ فارم نمبر 2. جب ٹریول کرنے لگتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ آپ نے جانا ہے وہاں پلیٹ فارم نمبر 1 پر وہ ٹرین آئے گی، مگر آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. آپ چاہیں تو پلیٹ فارم نمبر 2 پر جا کر دوسری سائڈ سے بھی ٹرین لے سکتے ہیں، لیکن اس کی صورت میں ہوگا یہ کہ آپ اس منزل پر نہیں پہنچیں گے جس پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں. آپ کو روکے گا کوئی نہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے، آپ کو تو وہاں جانا تھا. چوائس آپ کی ہے. یہ کامن سینس ہے جو اللہ نے ودیعت کی ہے. فطری طور پر جب ہمیں پیدا کیا ہمارے اندر، یعنی جیسے ہمارے دل، گردے، پھیپھڑے، جگر لگے ہوئے ہیں نا جسم کے اندر، تو یہ سینس بھی ہے کہ حق اور باطل کو ہم پہچان لیں. مگر مزید اس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور میں اپنے انبیاء بھیجے. تو بات یہ ہے کہ جو ہدایت پر چلنا نہیں چاہتا، جو اس راستے کو اختیار کرنا نہیں چاہتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مجبور نہیں فرماتے، اور جو چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے راستوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں. اب یہ کلیئر ہوا کہ جسے اللہ ہدایت دیں کا مطلب یہ کہ جو خود ہدایت کا طلبگار ہوگا، جو خود چاہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس کو ہدایت دیں گے. جو نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، زبردستی اس کو ہدایت نہیں دی جائے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ تمہیں اپنے رب سے طلب کرنا ہے، تمہیں اپنے رب سے سوال کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائیے. زندگی کے ہر سٹیپ پر ہمارے سامنے دو راستے آتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط. ہر چیز کے لیے ایک کام صحیح طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، غلط طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، جائز بھی کر سکتے ہیں، ناجائز بھی کر سکتے ہیں، ظلم بھی کر سکتے ہیں، انصاف بھی کر سکتے ہیں، چوری کر بھی سکتے ہیں اور اپنا مال صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، امانت ہڑپ بھی کر سکتے ہیں اور امانت کی حفاظت کر کے لوٹا بھی سکتے ہیں، وعدہ توڑ بھی سکتے ہیں اور وعدے کو نبھا بھی سکتے ہیں. ہر چیز کا اختیار ہے آپ کے پاس. مگر کمٹمنٹ آپ نے کیا کی ہے؟ آپ کیا روزانہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے؟ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر رکھیے گا. تو صراط مستقیم پر رہنے کے لیے ایفرٹ بھی تو کریں، کوشش بھی تو کرنی پڑے گی. جب دعا کی، روزانہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں مجھے سیدھے راستے پر چلائیے، مجھے صراط مستقیم پر چلائیے. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے اصحاب کو جب کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں وہ بات نقش ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے. آپ نے ایک تنکے سے زمین پر کچھ لکیریں بنائیں، دائیں بائیں ہر طرف کچھ لکیریں ہیں، ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں جس کو ہم کہتے ہیں نا زگ زیگ، آڑی ترچھی ٹیڑھی میڑھی بہت سی لکیریں ہیں، اور ایک لکیر بالکل اسٹریٹ ہے، سیدھی، وہ بنائی.
اور اپنے اصحاب کو سمجھایا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جس شخص نے اس راستے کو پکڑ لیا جو اسٹریٹ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے، اور باقی بہت سی راہیں ہیں مگر وہ سب شیطان کی راہیں ہیں. ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. صرف ایک راستہ حق کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. ایگزیکٹلی پھر مثال دوں گی. کبھی موٹر وے پہ ٹریول کرنے کا آپ کا اتفاق ہوا ہو، بہت سے ایگزٹ آتے ہیں موٹر وے پر، رائٹ، لیفٹ، آگے چلیں پھر رائٹ اور پھر لیفٹ. بات یہ ہے کہ موٹر وے پر یعنی ایک سڑک پر کئی ایگزٹ ہیں. آپ کو کہاں سے راستہ لینا ہے، آپ کو ایگزٹ کہاں سے کرنا ہے؟ پھر سوال وہیں آ جائے گا کہ آپ کو اپنی منزل پر جانا ہے، تو آپ کی منزل کے لیے ایک ہی ایگزٹ ہے. اکثر وہاں نمبر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، ایگزٹ 13، ایگزٹ 14، ایگزٹ 15. اب آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ مجھے جانا ہے وہ ایگزٹ 15 ہے، آپ کو وہاں سے ہی نکلنا ہے. اور اگر آپ اس سے پہلے ٹرن ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے والا آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں، تو آپ کا راستہ بہت طویل ہو جائے گا. آپ ادھر ادھر بھٹکیں گے، دوبارہ آپ ٹرن کرنے کے لیے یو ٹرن ڈھونڈیں گے، اور دوبارہ اپنے اس روٹ پر جانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کو ریئلائز ہی نہ ہو کہ آپ نے غلط ایگزٹ لے لیا ہے، تب تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر تو پورا دن بھی گزر سکتا ہے گھوم گھوم کر پورے روڈز کے اوپر، اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے. کتنی کوفت ہوتی ہے نا جب انسان ذرا سی ایک غلط ڈائریکشن میں چلا جائے. اکثر آج کل تو الحمدللہ اتنی ترقی ہو چکی ہے، آپ کے پاس نیویگیشنز ہیں، آپ اس کو فالو کرتے جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو فالو نہیں کرتے، یا آپ ذرا سی لاپرواہی کرتے ہیں اور آپ سننے میں تھوڑی سی غلطی کر دیتے ہیں یا دیکھنے میں لاپرواہی کر دیتے ہیں اور ایگزیکٹ ڈائریکشنز کو فالو نہیں کرتے، تو آپ کا جو ڈسٹنس ہے جب وہ اس کو ری روٹ کرتا ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے، ٹائم بڑھ جاتا ہے، فیول بھی زیادہ لگے گا آبویسلی، وقت بھی ضائع ہوگا، کوفت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی. جب زندگی میں روزمرہ معاملات میں چھوٹی سی مسٹیک سے ہمیں اتنے پرابلمز ہو جاتے ہیں، اچھی خاصی سموتھ لائف چل رہی ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو سوچئے کہ جس راہ کو اللہ نے صراط مستقیم فرما دیا، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو کیسے جان لیں، کیسے مان لیں اور کیسے یقین کر لیں کہ ہماری زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے، تکالیف نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی. اور زندگی تو بہرحال چلیے امتحان کی جگہ ہے، آخرت ایک غلط ایگزٹ لینے سے پوری آخرت برباد ہو رہی ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں صراط مستقیم. صراط مستقیم افراط اور تفرید دونوں سے پاک ہے، اس میں نہ کمی ہے اور نہ زیادتی ہے، یعنی ایکسٹریمزم بھی دین میں جائز نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے جیسا کہ اس نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. تو اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر گھڑی یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے. لیکن کیا جب ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے، کسی نے ہم سے اپنی کوئی راز کی بات شیئر کی ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ اس کو اپنے تک ہی رکھیں، اس کا پرچار نہ کریں. کسی کا کوئی عیب ہمیں پتا چلتا ہے اسے ظاہر نہ کریں. حلال اور حرام دونوں طرح سے کمانے کا ہمیں اختیار ہے، مگر صراط مستقیم ہے کہ حلال کمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کے محبوب نبی نے واجب قرار دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم حلال ذرائع اختیار کریں، حلال طریقے سے روزی کمائیں. الکاسب حبیب اللہ فرما دیا کہ جو حلال طریقے سے محنت سے روزی کمانے والا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں. غلط طریقے بھی بہت ہیں، ان میں اٹریکشن بھی بہت ہے، شیطان ان کو سجا دیتا ہے، کبھی کبھی ان کو آسان بنا کر پیش کر دیتا ہے. ہر زندگی کے معاملے میں، چاہے ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہوں، چاہے اپنے رشتہ داروں سے اپنے حقوق کو نبھا رہے ہوں، چاہے ہم اپنے ملازمت کے فرائض ادا کر رہے ہوں، چاہے ہم کاروبار کر رہے ہوں، چاہے دیگر کوئی لین دین ہو رہا ہو،
چاہے گواہی یا شہادت دینے کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر دونوں چوائسز ہمارے پاس ہوں گی، صحیح بھی اور غلط بھی، لیکن نجات اسی کو نصیب ہوگی جو غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کا انتخاب کرے گا، اگرچہ بظاہر صحیح راستے میں مشکلات بھی نظر آئیں۔ اللہ کے حبیب نے دعوت دی، توحید کا اعلان فرمایا، جب پہلی مرتبہ اعلانیہ نبوت کا آغاز آپ نے فرمایا، اعلانیہ دعوت کا آغاز فرمایا نبوت کے بعد، تو کیا ہوا؟ لوگوں کو بہت مشکل لگا اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنا، وہ دین جس پر وہ کئی سالوں سے چل رہے تھے، نہیں چھوڑنا چاہا انہوں نے، مگر جو سعادت مند تھے، جو عقل والے تھے، جو سینسیبل لوگ تھے، اسی وقت اللہ کے حبیب کی بات ان کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہمارے گھر بار ہم سے چھوٹ جائیں گے، انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ قوم ہماری مخالف بن جائے گی، انہوں نے اس چیز کی فکر نہیں کی کہ ہمارے مال، اسباب، کاروبار سب ختم ہو جائیں گے، انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہماری جان کے یہ لوگ دشمن بن جائیں گے۔ اللہ کے حبیب کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لے آئے، حق کے راستے کو منتخب کر لیا، چاہے پھر ہجرت کرنا پڑی یا جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ حق کا راستہ یہی تھا، کیونکہ دنیا میں چند دن ہیں، اچھے برے گزر ہی جائیں گے، مگر وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنا سارا فوکس، اپنی ترجیحات اس جانب پھیر لینی ہیں، اور ہمیں ہر گھڑی اپنے رب سے دعا کرنی ہے، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دیجئے، جو بھی میری ذمہ داری ہے میں اس کو اس طرح پورا کروں جیسے آپ اور آپ کے حبیب راضی ہوں، جو آپ کا اور آپ کے نبی کا حکم ہو۔ تو دیکھیے زندگی میں انشاءاللہ کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور آخرت تو سبحان اللہ، یقیناً آخرت میں اس کا اجر بھی ملے گا اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔